اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی نامی آیت کو ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ اس میں ہمارے پاس جو آج کے الفاظ ہیں اس میں جو اردو کے الفاظ استعمال ہوئے اس میں ایک ہے ایمان یا مومن، امن سے جو ہے نفس، اردو میں ہم بولتے ہیں یہ میرا نفس ہے جی، نفسہ نفسی کا عالم، اور شعور یا شاعر، یہ الفاظ، یہ تین اردو کے الفاظ ہیں جو استعمال ہوئے ہیں۔ جی اس آیت کو ہم اس کا ورڈ انالیسس کریں۔ یہ ہماری جو آیت ہے یہ سٹارٹ ہو رہی ہے یخادعون اللہ، ٹھیک ہے، اور اس کا روٹ ہے خا، دال اور عین، دھوکہ دینا، اور قرآن میں یہ لفظ 9 ٹائمز 9 دفعہ استعمال ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں کچھ اور ہے لیکن آپ کہہ کچھ اور رہے ہیں۔ دھوکہ کو، یہ بڑا عام اردو میں لفظ ہے دھوکہ دینا، تو یہ ایک نیا لفظ ہے ہمارے لیے، دھوکہ دینا، جس کا مادہ کیا ہے اب دیکھیے گا، اس میں وہی کنسٹرکشن ہے، یا وا اور نون، ٹھیک ہے، یعنی وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ یہی اسی طرح تھا یعملون، وہ علم رکھتے ہیں، یشعرون، وہ شعور رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہی اسی وزن کے اوپر یہ لفظ موجود ہے اور اس کے درمیان میں یہ اس کا مادہ موجود ہے۔ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین، اور ان لوگوں کو، اللہ زی ایک کو کہتے ہیں اور بہت ساروں کو الذین، وا، اور وہ دھوکہ دیتے ہیں ان لوگوں کو آمنو، جو ایمان لائے، حمزہ، میم اور نون، جیسے اردو میں امن استعمال ہوتا ہے، ایمان استعمال ہوتا ہے، مومن استعمال ہوتا ہے، یہ اردو کے الفاظ میں سے ہے، جو ایمان لائے، وا اور ما نہیں، جو کہ معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے ما، اور نہیں، یخادعون، وہ دھوکہ دیتے ہیں، دوبارہ وہی ریپیٹیشن ہوئی اس کی، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے الا، مگر، انفسہم، نفس، اس کا جو مادہ ہے وہ ہے نون فا سین، 356 ٹائمز یہ لفظ استعمال ہوا۔ نفس جو ہے وہ اس کا مطلب ہوتا ہے روح، روح کو بھی کہتے ہیں، نفس، نفسہ نفسی کو، اس کے نفس، جان کو بھی کہتے ہیں، اس کی نفس جو ہے وہ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ ذات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، نفسہ نفسی کا عالم جو ہے کسی کی ذات کے لیے استعمال کرنا۔ صبح جب نکلتی ہے تو اس وقت بھی اس کے لیے لفظ نفس کا ہوتا ہے، اور نفس سانس لینے کو بھی کہتے ہیں، سانس کا اندر جانا اور باہر جانا، اس کو نظام تنفس ہم پڑھتے تھے اردو میں، یہ اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، سانس لینا، تو چونکہ صبح سانس لیتی ہے اس لیے اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، صبح یعنی صبح نکلتی ہے اس سے وہ چلتی ہے۔ اچھا، اسی سے جیسے ہے انفسہم، وہ، تو اپنے نفسوں کو یعنی اپنے آپ کو، اگر اس کے لیے ہم یا استعمال کریں تو یہ لفظ بن جائے گا نفسی، تو یہ کس کو ظاہر کرتا ہے؟ میری، تو نفسی، میرا نفس، ٹھیک ہو گیا، میرا نفس۔ اگر ہم کہیں گے کاف لگائیں گے اس کے ساتھ تو بن جائے گا نفسو کا، ٹھیک ہے، یعنی تیرا نفس، یہ لفظ بن جائے گا نفسوہا، تو ہا اس کا، وہ اس کے لیے، تو یہ ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا ہم یہ بات بھی سیکھ رہے ہیں۔
تو وہ اپنے آپ کو یعنی اپنی جانوں کو وہ اللہ اور اس کے اور ایمان والوں کو دھوکہ نہیں دے رہے، بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں یہ۔ اور اس کے بعد اور یہ قرآن میں جو اس کی ریپیٹیشن ہوئی 356 ٹائم، یہ یعنی کافی دفعہ یہ لفظ استعمال ہوا، انفسہم، تو یہ بار بار آپ کو اس کے ملیں گے۔ وا اور نہیں، وا اور ما نہیں، جو کہ معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے یشعرون، یہ دیکھیے گا اسی وزن کے اوپر، یا واو اور عین، یشعرون، اس کا مادہ ہے شین، عین اور را، اور قرآن میں یہ 40 ٹائمز، یہ 40 دفعہ یہ لفظ استعمال ہوا۔ اردو میں اس کے لیے جو الفاظ ہیں وہ شاعر کا استعمال ہوتا ہے، شعور رکھنا، کہ ان کو شعور نہیں ہے، یہ بڑا عام لفظ استعمال ہوتا ہے۔ شاعر کا لفظ، شاعر لفظ آپ نے سنا ہوگا، اشارہ سنا ہوگا آپ نے لفظ، یہ الفاظ اردو میں اس سے استعمال ہوتے ہیں، وہ شعور نہیں رکھتے۔ تو یخادعون، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین، اور ان لوگوں کو آمنوا، جو ایمان لائے، وما، اور نہیں، یخدعون، وہ دھوکہ دیتے ہیں، الا، مگر، انفسہم، اپنے آپ کو، اب وما، اور نہیں، یشعرون، وہ شعور نہیں رکھتے۔ احساس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے یہ، ذرا اب شعور کا تھوڑا سا انالیسس کر لیں۔ بیسیکلی اس کا مطلب ہوتا ہے بال، تو اس سے اس کی باریکی کا اندازہ ہوتا ہے۔ ہم بھی اردو میں بولتے ہیں جی بال سے باریک، یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے جی وہ بال سے باریک ہے، تو یہ بال جو ہے بڑی باریک چیز کے لیے، اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اسی سے دیکھتے ہیں باقی جو ہے شعور، وہ شخص جو بڑی باریکی سے سوچتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو شعور کہتے ہیں، سوچنا، سمجھنا، احساس کرنا، ٹھیک ہے۔ فلاں شخص کو شعور نہیں ہے اس چیز کا، یعنی اس کو اس کی حس نہیں ہے، وہ اس کو سمجھتا نہیں ہے، اس کی باریک بینی کو نہیں دیکھتا۔ ایک شخص روڈ کراس کر رہا ہے تو اشارے کو کراس کر گیا وہ، تو اس کے اندر روڈ سینس نہیں ہے، شعور نہیں ہے، یعنی اس کو اس کی باریک بینی کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ اس کے روڈ کے کراس کرنے سے کتنے لوگوں کا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے شعور ہم کہتے ہیں بڑی حساس طبیعت کو، جیسے اسی سے لفظ شاعر ہے، تو شاعر کو بھی غالباً اسی لیے شاعر کہتے ہیں کہ وہ بڑی باریک بینی سے وہ سوچتا ہے، چیزوں کو بڑا نکھارتا ہے، اس کے اوپر بھی بات کرتا ہے، اس لیے شاعر، اس کو بھی شاعر کہا جاتا ہے۔ مشاعر الحرام بھی کہا جاتا ہے، مشاعر یعنی اللہ کے وہ جو جہاں پر ہم وہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، اس کو مشاعر الحج کہا جاتا ہے، مشاعر الحج یعنی حج کرنے کی جو جگہ ہے۔ تو میرا خیال ہے اس لیے بھی ان کے جو شاعر، اسلامی شاعر جو ہیں، اسلامی شعار جو ہیں، اس لیے وہ لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ حج کے دوران ہم بہت احتیاط برتتے ہیں، بال نہیں کاٹنے، یہ نہیں کرنا، کسی کو برا بلا نہیں کرنا، لڑائی نہیں کرنی، یعنی بڑی باریک اور احتیاط کے ساتھ کام کرتے ہیں، شاید اس وجہ سے اس کو بھی مشاعر الحج کہا جاتا ہے، ٹھیک۔ اسی طرح پوائنٹ اشارہ کرنے کے لیے بھی، یعنی آپ اشارہ ہمیشہ بالکل ایگزیکٹ کسی چیز کی طرف کرتے ہیں، یعنی بہت ساری چیزیں ہیں اور کسی خاص چیز کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں، اس کے لیے بھی یہ لفظ بنتا ہے، تو یعنی بڑی باریک احتیاط کے ساتھ کسی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا۔ اسی طرح قربانی کو بھی جو ہے وہ اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے، قربانی کے لیے بھی عربک میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی بھی شاید یہی وجہ ہے کیونکہ اس کو قربانی جو ہے، اس کو جو کاٹتے ہیں، اس کا جو ذبح کرتے ہیں، وہ بھی ایک باریک چھری کے ساتھ ذبح کر کے پھر اس کے اوپر نشان لگاتے ہیں، شاید اس وجہ سے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو آج ایک لفظ تھا جو اردو میں استعمال ہوا، اس کو ہم نے ایکسپلور کیا۔ تو بال اور اسی سے شعور، شاعر، مشاعر الحج، شعائر الاسلام، اور قربانی کے لیے، اور اشارہ جو ہے، یہ لفظ جو مجھے ڈکشنری میں ملے وہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے کی ہمت عطا کرے۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، ہم سارے مسلمان جو ہیں وہ اب قربانی کی جو سعادت ہے اس کو بھی حاصل کریں، اس کے اوپر بھی عمل کرنے کی
دعا کریں اللہ تعالیٰ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔